دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عزیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حدیث کل۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں دجال کے بارے میں جو آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کون ہے، دکھتا کیسا ہے اور کہاں سے آئے گا اور کیا کچھ کرے گا، ایسا بہت کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ ہم اس بات کو آگے لیے چلتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ اور اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ بڑی دلچسپ آج کی ایپیسوڈ ہے، عبرتناک بھی ہے اور اوتھینٹک معلومات بھی ہے۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی، اس سے ملاقات بھی کی اور اس سے بات چیت بھی کی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنی صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمیم داری آئے، مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد کے ساتھ تھے، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا، وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئی لینڈ پہ پہنچے۔ وہاں انہیں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا۔ اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص بڑی بے صبری کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے جو تم سے کچھ سنے گا بھی اور تمہیں بتائے گا بھی۔ بس پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ عماند اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں اور عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کی، کیونکہ مجھے وہاں جانے کی طاقت نہیں، وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ ہی شہر ہے۔ یعنی بعض روایات کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ والی سائیڈ میں موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے انتہا تک تمام فتنوں سے سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر دھنسا ہوگا۔
دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے کے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی۔ خشک سالی گویا ہر طرف عام ہوگی۔ علمی اور روحانی فقدان پیدا ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کی ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دوخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کر دیں گے اور اس کے فالوورز میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ناظرین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پیارے ناظرین، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اہل سنت کی رہنمائی کے ساتھ مزید ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔